اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر بار بار ہجرت کی، اور وہ اس ایک خاندان کی بہو تھیں جس خاندان میں مسلمان اور کافر دونوں لوگ موجود تھے۔ جیسے کہ ہم نے سیکھا اور پڑھا کہ دین اسلام کسی کی میراث نہیں، یہ کسی رشتے کو نہیں مانتی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مانتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم پڑھیں گے، لائف سٹوری جانیں گے سیدہ اسماء بنت سلامہ کے بارے میں، جن کا نام تو اسماء تھا، ان کے باپ کا نام سلامہ بن محربہ تھا، اور ان کے شوہر کا نام عیاش بن ابی ربی تھا، جو کہ حضرت اسماء بن مزربہ کے بیٹے تھے، ان کے دوسرے شوہر سے، ابو جہل کے ستیلہ بھائی، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ حضرت اسماء بنت سلامہ جو ہیں وہ حضرت اسماء بنت مزربہ کی بہو لگی، اور ساس نے بھی جو تھا وہ اسلام کی خاطر جو ہے اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا، اور الحمدللہ ان کو ایسا بیٹا نصیب ہوا اور ایسی بہو نصیب ہوئی کہ جنہوں نے بار بار دین اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ حضرت اسماء اور ان کے جو شوہر تھے وہ مکہ سے معظمہ میں بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب رسول اللہ نے قریش کی جانب سے بہت زیادہ ان کو خدشات ہوئے کہ وہ ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو کمزور پا کر جو ہے ان پہ بہت زیادہ وار کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے چند مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی جو ہے نا وہ حکم دیا، اجازت دی، تاکہ وہاں پر جا کے وہ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ان پر کوئی قید نہ ہو، وہ اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر سکے، کیونکہ یہاں مکہ میں قریش نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ جب مہاجرین کا یہ قافلہ جو حبشہ کی طرف نکلا تو اس میں حضرت اسماء بنت سلامہ اور ان کے شوہر عیاش بن ابی ربی بھی شامل تھے۔ بہت مشکل تھا اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے وطن کی جدائی کو برداشت کرنا، لیکن دین اسلام کی خاطر حضرت اسماء اور ان کے شوہر نے اس جدائی کو برداشت کیا، اور وہاں پر جا کے نجاشی کے دربار میں جو ہے وہ پہنچے۔ کافی تگ و دو کے بعد، وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ نجاشی نے فوراً سے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو، اور جو ہے اس کے بعد جو ان کو پھر اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہیں پہ ہجرت کے دوران حبشہ میں حضرت اسماء اور عیاش بن ابی ربی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے عبداللہ بن عیاش رکھا، اور جو ہجرت کی صحبتیں تھیں، وطن سے جدائی تھی، دین اسلام سے اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جدائی تھی، وہ اس بیٹے کی ولادت کے بعد تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ سکون ملا، ایک ماں کو یا ایک باپ کو اولاد کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی کوششوں کو اور ان کی ایفرٹ کو رائے گاہ بھی نہیں جانے دیتے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیاش اپنے خاندان کے ساتھ مکہ معظمہ ایک ٹائم آیا کہ وہ واپس آ گئے، جب حالات مکہ کے بہتر ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ سے ہجرت کا حکم ہوا مدینہ کی طرف، تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اچھا، اب ان کے جو ستیلے بھائی تھے ابو جہل حارث، ان کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ مسلمان ہو گیا ہمارا بھائی، اور اس کے بعد یہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے مدینہ، اور جا کے ان کو ایموشنلی بلیک میلنگ ان کے ساتھ شروع کر دی کہ تم لوگوں کی جو ماں ہے وہ تم لوگوں کو بلا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کروں گی، اور میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، کیونکہ ابو جہل جانتا تھا کہ جو ان کا یہ بھائی ہے نا، مسلمان ویسے بھی سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے، اس کے دل نرم ہوتا ہے، وہ رحم دل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عیاش جو تھے وہ بہت رحم دل تھے، اپنی والدہ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میں تو مکہ واپس جاؤں گا اپنی والدہ کے پاس۔ حضرت عمر نے ان کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ یہ دونوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کے دل میں اپنی ماں کی محبت تھی کہ میری ماں مجھے یاد کر رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، مجھے جانا چاہیے۔
تو وہ فوراً سے جو ہے اپنی جیسے معصومیت میں، اپنی ماں کی محبت میں جو ہے وہ ابو جہل اور حارث کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ابو جہل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جاہلوں کا سردار ہے، وہ مکار تھا، وہ جو تھا وہ کینہ رکھتا تھا، حسد کرتا تھا، مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا، اس نے فوراً اپنے ہی بھائی کو رسیوں سے جکڑ لیا اور اس کو قید کر دیا مکہ میں کہ دوبارہ مدینہ میں جانے نہیں دوں گا کیونکہ تم اسلام قبول کر چکے ہو۔ تو اس پر جو تھے سیدنا عیاش وہاں پہ کچھ عرصہ رہے، لیکن جیسے ان کو موقع ملا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اس کی قید سے اور دوبارہ مدینہ میں آ گئے۔ تو اس دوران جو تھیں ان کی جو بیوی تھیں حضرت اسماء بنت سلامہ، ان کے صبر، ان کا حوصلہ، ان کا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ، ان کا اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ایک قابل ذکر بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو واقعی ضائع نہیں کرتے۔ حضرت اسماء بنت سلامہ اور سیدنا عیاش ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ، وہ بڑے خوش قسمت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر آتے تھے اور وہ اس موقع کو بڑا غنیمت جانتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت اسماء جو حبشہ کے دنوں میں، جب حبشہ کی ہجرت کے دوران حبشہ میں رہی تھیں، تو وہ ایک محرومی، وہ ایک کمی اور وہ جو قیمتی لمحات رسول اللہ کی ان سے چھوٹ گئے تھے وہ دوبارہ سے ان کو حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ جو علم میں رسول اللہ کی مجلس میں حاصل نہ کر سکی جب وہ ان کے گھر آتے تھے، تو اب میں اس محرومی کا مداوع کروں گی۔ اور وہ ان سے کافی شرعی سوالات پوچھتی تھیں اور اپنے علم کو جو ہے وہ اضافے میں جو ہے اس میں ان کو سکون ملتا تھا۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی وصیت ہی کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، اپنی مسلمان بہن کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتی ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ نے ایک لائن میں ان کو زندگی کی اتنی بڑی بات سمجھا دی، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جب ہم اپنے لیے وہ پسند کریں، جو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، تو اس سے ہمارے آپس میں جو رشتوں کے کنیکشنز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے، تعلقات خوشگوار ہوں گے، بنیادیں مضبوط ہوں گی، تو لڑائی جھگڑے بھی کم ہوں گے۔ تو ہم نے بھی یہ بات یہاں سے سیکھنی ہے کہ وہی ہم پسند کریں دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو اگر اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے تو ہم ضرور جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تھی پہلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ جب آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتوں کو پکارا تھا، دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو ہمیشہ عمل کا کام جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی کہ گھر والے ان باتوں کو رد کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کو نہیں دیکھنا کہ ہم رد ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم نے تو دیکھنا جو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے پیاروں کو بھی وہی بات بتائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، صرف خود کو نہیں بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ وہ جیسے بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ ہے نا کہ وہاں پہ ایک بڑی نافرمان بستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ وہاں پہ ایک بہت اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی حال ہی نہیں ہوتی جو اس کے سجدے جہاں پہ اس سجدوں کے نشان نہ ہو۔ فرشتے اللہ کے پاس واپس جا کے کہتے ہیں وہاں پہ تو ایک تیرا بہت نیک بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سب سے نیچے دو، اس کے اوپر بستی، اور پھر جو ہے وہ بستی کو اوپر پہاڑ ڈال دو یا الٹ دو، کیونکہ یہ کیسی نیکی ہے جو صرف اپنے تک محدود ہے، دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ تو نیکی تو وہ ہے جو اب اپنے لیے پسند کرو، اب دوسروں کے لیے پسند کرو، انہیں دوسروں تک پہنچاؤ، اس دیے کو جلاتے جاؤ۔ اگر تمام پیغمبر، تمام انبیاء کرام اللہ کے دین کو صرف اپنے تک محدود رکھتے اور آگے تک نہ پہنچاتے تو کہ یہ دین اسلام آج ہمارے پاس ہوتا؟ تو حضرت اسماء کی اس بات سے ہم نے جو اللہ کے نبی نے ان کو وصیت کی، دراصل وہ ہم سب کے لیے ہی وصیت ہے، اور وہ بڑی خوش قسمت تھی کہ رسول اللہ ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، ان پر اپنا فضل و کرم نچھاور کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ضامن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت سلامہ کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا یا سیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں بار بار ہجرت کی انہوں نے۔ جہاں پہ آپ کو زمین تنگ لگے ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کا تعلق صرف دین اسلام کے اس دور سے نہیں ہے، آج بھی ہے۔ جہاں ہمیں لگتا ہے دین مشکل لگ رہا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی مجالس میں ہوتے ہیں اور وہ ہم جیسے دین کی بات کو نہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں، تو ہم ادھر سے ہجرت کر جائیں، ہم کہیں اور دوست بنا لیں،
کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے دوست بناؤ گے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا معاملہ ہوگا۔ اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کے نبی سے محبت کرو گے تو ان کے ساتھ ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ والوں سے محبت کرو گے تو ان کے ساتھ ان کے گروپ میں اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات بناؤ گے اور جسٹ یہ کہہ دو گے کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں، ویسے ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن دوست تو وہ ہے جس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، دوست تو وہ ہے جس کا عکس جو ہے آپ ہوتے ہو۔ تو لہٰذا دوست ایسے بناؤ جہاں سے اگر آپ کو جو آپ کو دین کی بات پہ عمل نہ کرنے دیں تو آپ کو موو کرنا ہو تو اس کو وہاں سے آپ موو کر جائیں۔ حضرت اسماء کی زندگی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بار بار ہجرت کر رہی ہیں۔ دوسری بات جو سیکھنے کی ہے کہ اسلام کی خاطر جو حضرت اسماء کے شوہر تھے انہوں نے قید بھی قبول کی اور ہمت نہیں ہاری، پھر بھی وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور واپس جو ہے وہ مدینہ پہنچے۔ تیسری بات صاحب علم و فہم کی صحبت اختیار کرنی ہے، جیسے حضرت اسماء نے جو ہے رسول اللہ کی صحبت اختیار کرنے کو جو ہے وہ پریفر کیا، اسی طرح آج ہم جیسے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے ہم ویسے ہی بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں اچھے دوست بنائیں، کوشش کریں ایمان کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر چلنے میں آپ کے معاون و مددگار ہوں۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کا خیال رکھیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔